لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کے دلوں کو معزوز فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب، بیان کے فوراً بعد بھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد پھر نماز کھڑی ہو جائے گی۔ جن حضرات کا وضو نہ ہو وہ پہلے اپنا وضو جو ہے وہ بنا لیں تاکہ نماز میں تاخیر نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی اٹھیں بھائی، بیٹھ جائیں بچے، بیٹھ جاؤ۔ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبطین منہم بمزید الإصابة والثواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایمان کا، ایقان کا، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا نام و نشان کفر کا، طغیان کا، شناسائے حق رازدار نبوت، شناسائے حق رازدار نبوت، خلافت کا معیار صدیق اکبر، صحابی ہے ہر کوئی سالار امت، صحابہ کا سالار صدیق اکبر، فدائی ہیں ختم نبوت کے ہم سب، فدائی ہیں ختم نبوت کے ہم سب، ہے پہلا فداکار صدیق اکبر۔ انتہائی واجب التعظیم علماء کرام، معززین علاقہ،
آج کی یہ عظیم الشان محفل تقریب حقیقت میں ان خوش نصیب طلبائے اعظام کے اعزاز و اکرام میں منعقد کی گئی ہے، جنہوں نے بڑی محنت جد و جہد سے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ وہ طلباء، ان کے والدین اور اساتذہ کرام، اس مسجد و مدرسہ کی انتظامیہ، سبھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہے۔ معزز دوستو، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کا چھٹا مہینہ ماہ جمادی الثانیہ چل رہا ہے۔ ہر اسلامی مہینے کا کوئی نہ کوئی تعارف ہے۔ مثلاً محرم الحرام کا لفظ سنتے ہی ذہن میں اس کا تعارف، شہدائے اسلام کا تذکرہ، ربیع الاول کا لفظ سنتے ہی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی، اور ایسے ہی رمضان المبارک کا لفظ سنتے ہی رمضان کے سحر و افطار اور رمضان کے روزے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ماہ جمادی الثانیہ آفتاب آسمان کے افق پہ اس کا چاند طلوع ہوتے ہی منبر و محراب سے جانشین رسول خلیفہ بلا فصل ہمراز نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کی عظمت و شرافت، آپ کی امامت و خلافت کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ 22 جمادی الثانیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ آج میں بھی تاریخ کی اسی مناسبت سے چند کلمات جانشین رسول کی عظمت کو، امامت و خلافت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ میری گفتگو کی طرف رکھیں گے۔ معزز سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوں تو پوری 63 سالہ زندگی ساری کی ساری صاف ستھری زندگی ہے، ساری کی ساری زندگی وفاؤں کی زندگی ہے، خوبصورت اداؤں کی زندگی ہے، لیکن پھر بھی کسی شخصیت کے چند اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں، راہبر رہنما بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے میں چند اوصاف اور چند کردار تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت صحابی رسول ہونے کی اور ایک حیثیت جانشین رسول ہونے کی۔ صحابی رسول ہونے کی حیثیت میں تو
آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ 1,00,000 سے بھی زائد ہیں، اور خلیفہ ہونے میں حضرت ابو بکر صدیق ہی آپ کے خلیفہ ہیں، باقی خلفاء تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ شمار ہوتے ہیں۔ تو صحابی ہونے کی حیثیت سے آپ کے کردار کا پہلا اور نمایاں ترین وصف، جس وصف میں قیامت تک آپ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ ہے تقدم فی الاسلام۔ تقدم فی الاسلام کا معنی اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے۔ معزز دوستو، پہل کرنا، اسلام قبول کرنے میں اول بن جانا، یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت سمجھنی ہو تو یوں سمجھیے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خیر کے کام کی بنیاد رکھ دی اور پھر اس خیر پر لوگوں نے عمل شروع کر دیا، جب تک لوگ اس خیر کے کام پہ عمل کرتے رہیں گے، قیامت تک بنیاد رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ جس شخص نے اس مسجد کی بنیاد رکھ دی، قیامت تک نماز پڑھنے والوں کا اجر و ثواب بنیاد رکھنے والے کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ جس شخص نے کنویں کی بنیاد رکھ دی، جب تک پیاسے پیاس بجھائیں گے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسلامی تاریخ میں اسلام قبول کرنے کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں مسلمان ہونے کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی ہے۔ اسلامی تاریخ میں وحی کو وحی تسلیم کرنے کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی ہے۔ قرآن کریم نے یوں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوں کہہ دیجئے کہ مجھے پہلا مسلم ہونے کا حکم ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلَمَ، مجھے حکم ہے کہ میں اول اسلام لانے والا بن جاؤں۔ اول اسلام لانا گویا کہ یہ عظمت ہے، یہ شرافت ہے، بعد والوں کے لیے بنیاد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے دائرہ ایمان میں آئے۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، کلمہ پڑھیں گے، جتنے پڑھ چکے ہیں، جتنے پڑھ رہے ہیں، جتنے دائرہ ایمان میں آ رہے ہیں، جتنے آئیں گے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پیغمبر کے جتنے صحابہ اسلام لائے، اسلام قبول کیا، پیغمبر کے کلمہ کو دل و جان میں جگہ دی، ان تمام صحابہ کے ایمان قبول کرنے اور اسلام قبول کرنے کا اجر و ثواب بھی ابو بکر کی عظمت کو پہنچتا رہے گا۔ تقدم فی الاسلام یہ اعزاز ہے آزاد مردوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس اعزاز میں پوری انسانی تاریخ میں ابو بکر کا کوئی ہم سر نہیں ہے۔ دوسرا اعزاز یا دوسرا ان کے کردار کا وصف، وہ وصف ہے حق بات سامنے آتے ہی بلا مطالبہ دلیل، بلا تردد، بلا مہلت، بلا غور و فکر و تدبر حق کو قبول کرنے کا مزاج اسلامی تاریخ میں یہ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یوں تو تمام کے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہر صحابی نجم ہدایت ہے، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اسلام لانے کی ترتیب میں کوئی اسلام لایا، پیغمبر پاک علیہ السلام سے دلیل کا مطالبہ کرنے کے بعد کوئی ایمان لایا، پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لینے کے بعد کوئی ایمان لایا، پیغمبر علیہ السلام سے ایمان قبول کرنے کے لیے غور و فکر کی مہلت مانگنے کے بعد کوئی ایمان لایا، پیغمبر کے انوارات و برکات کو دیکھ کے کوئی ایمان لایا، پیغمبر علیہ السلام کے معجزات و کرامات کو دیکھ کے کوئی ایمان لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو دیکھ کے کوئی ایمان لایا، پیغمبر علیہ السلام کی فتوحات کو دیکھ کے، مگر ابو بکر ان کا دل وہ دل تھا، ان کا مزاج وہ مزاج تھا، ان کا دماغ وہ دماغ تھا، جہاں صداقت میں اور قلب صدیق میں فاصلہ کوئی نہیں تھا، جہاں پہ ایمان قبول کرنے میں، تصدیق کرنے میں اور سوچنے میں فاصلہ کوئی نہیں تھا، جہاں پہ حق سامنے آیا اور حق کو اپنے دل میں جگہ دینے کے اندر فاصلہ کوئی نہیں تھا، کوئی تردد نہیں، کوئی مطالبہ دلیل نہیں، کوئی مطالبہ معجزہ نہیں، جو ہی پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات ابو بکر کے کانوں میں پڑی، بس کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، دل نے اس کو قبول کیا اور لسان ابو بکر نے، زبان ابو بکر نے اس کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اس سے بھری ہوئی ہے۔ میں صرف ایک مثال دینے لگا ہوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، دعوی نبوت فرمایا، مکے کے لوگوں نے یہ دعویٰ سن کے غور و فکر بھی کیا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا، سوچنے والوں نے سوچا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ کہنے والوں نے یہ تو کہا ہاں نبی آتے رہے ہیں مگر یہ نبی نہیں ہیں۔ میرے نبی کے دعوی نبوت کو کسی نے پہلا دعویٰ نہیں کہا، آقا کے دعوی نبوت کو کسی نے عجب دعویٰ نہیں کہا، آقا کے دعوی نبوت کو کسی نے یہ کہہ کے نہیں ٹھکرایا، یہ کہہ کے انکار نہیں کیا کہ یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو آدم سے لے کے آج تک کسی نے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے، تو کہنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ وحی کا دعویٰ ان کا پہلا دعویٰ ہے۔ عیسائیت مانتی تھی کہ نبی گزرے ہیں، عیسائیت مانتی تھی کہ وحی اترتی ہے، یہودیت مانتی تھی کہ وحی اترتی ہے، اور جو اس دور میں ملت حنیف ہے وہ مانتی تھی کہ نبی گزرے ہیں، نبی ہوئے ہیں، اور وحی اترا کرتی تھی، فرشتہ آیا کرتا تھا۔ مکے والوں کے سامنے اس وقت انتہائی حیرت کا منظر سامنے آیا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا دعویٰ کیا جس دعویٰ کی مثال نہ حضرت آدم کی زندگی میں، نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں، نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں۔ ایسا دعویٰ انسانی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، مذاہب کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ اس دعویٰ میں میرے پیغمبر واقعی منفرد تھے، اس دعویٰ میں میرے آقا واقعی تنہا تھے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ میں راتوں رات
سرزمین مکہ سے راتوں رات میں حرم کعبہ سے مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے آسمانوں پہ گیا، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ گیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش الہی پہ گیا اور عرش الہی پہ جا کے رب سے ہم کلام ہوا۔ اور اس سارے سفر کے لیے کئی راتیں نہیں، کئی مہینے نہیں، کئی سال نہیں، بلکہ لیلا من المسجد الحرام، رات بھی پوری نہیں، رات کا ایک پل ہے، رات کا ایک لمحہ ہے، رات کی ایک گھڑی ہے، اس ایک گھڑی میں راتوں رات ہو کے آیا، اور صرف ہو کے آیا نہیں، نبیوں سے ملاقات ہوئی، انبیاء کو امامت کرائی، صرف ہو کے آیا نہیں، جنت دوزخ کے مناظر دیکھے، صرف ہو کے آیا نہیں، عالم مثال یا عالم برزخ کو دیکھ کے آیا، اور دیکھنے میں لمحہ بھی کتنا، رات کی چند گھڑیاں، چند پہر لگے اور پھر واپس چلا آیا۔ جب یہ دعویٰ سرزمین مکہ پہ آقا علیہ السلام نے کیا تو جتنے عیسائی تھے، عیسائی بھی حیران ہیں، یہودی بھی حیران ہیں، مجوسی بھی حیران ہیں، مشرک بھی حیران ہیں کہ اس سے پہلے دعوی نبوت تھا وہ واقعی نبیوں نے کیا، انہوں نے بھی کیا، اس سے پہلے دعوی وحی تھا، پہلے نبیوں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، اس سے پہلے دعویٰ تھا فرشتہ آتا ہے، پہلے نبیوں پہ بھی آیا، ان پہ بھی آیا، لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں۔ یہ دعویٰ تو حضرت آدم بھی نہیں کر سکے، یہ دعویٰ تو حضرت ابراہیم بھی نہیں کر سکے، یہ دعویٰ تو حضرت اسماعیل و اسحاق بھی نہیں کر سکے، یہ دعویٰ تو حضرت موسیٰ بھی نہیں کر سکے، حضرت عیسیٰ بھی نہیں کر سکے۔ لہذا اس دعویٰ کو سن کے مکے کے مشرک ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، استہزاء کرنے لگے اور خوش ہونے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے لو بس اب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہیں کریں گے، تصدیق نہیں کریں گے، ان کی تائید کرنے کا دروازہ بند ہو گیا، ان کی تصدیق کرنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وحی کا دعویٰ کیا، لوگوں نے مان لیا، نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے مان لیا، ملائک سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے مان لیا، رب سے وحی آنے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے مان لیا، لیکن یہ دعویٰ کون مانے گا؟ بلکہ بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کچھ نئے قریب ہونے والے لوگ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، ہم اس دعویٰ کی تائید نہیں کر سکے۔ ارے مشرکو تمہیں پتہ نہیں، رب العالمین نے آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی کے سینے کے اوپر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو پیدا کیا ہے۔ ابو بکر کے سینے میں دل وہ رکھا ہے، وہ دل پیغمبر علیہ السلام کی طرف منسوب جس بات کو قبول کر لیتا ہے اس تک پہنچ جائے صحیح، کانوں کے راستے جب وہ دل میں بات پہنچ جاتی ہے پھر ابو بکر اس کی صداقت، اس کی تائید اور اس کی تصدیق کرنے میں تاخیر نہیں کرتے، سب سے پہلے تائید کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسی مثال تو کوئی دیکھا ہے۔ قبول حق اور اعلان حق کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سردار جمع ہو کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر سے نکل رہے ہیں، سامنے سے سردار آ رہے ہیں۔ کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر آج آپ سے فیصلہ کن گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آج تک تم خوش فہمی میں رہے ہو لیکن آج خوش فہمی ختم ہو جائے گی۔ اے مکہ کے سرداروں ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ مکے کے سردار کہنے لگے بھلا بتاؤ، کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں سے ہو آیا ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی کہے میں مسجد اقصی ہو آیا ہوں، ہو سکتا ہے؟
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ارے پگلو بجارتے کیوں بجاتے ہو، پہیلیاں کیوں ڈالتے ہو، کھول کے بات کرو، یہ کہا کس نے ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ آج محمد کا نام لیں گے، ابو بکر سر جھکا لے گا، ابو بکر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے لگ جائے گا نہیں نہیں یہ بات میرے نبی نہیں کہہ سکتے، اگر کہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بس اب صداقت ختم ہو گئی، مگر رب العالمین نے شب معراج میں جہاں میرے آقا کی ختم نبوت کا پرچار 14 طبقوں میں کروانا تھا، تو ابو بکر کی صداقت کا پرچار بھی 14 طبقوں میں کروانا تھا۔ حضرت ابو بکر نے جب سنا کہ یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو برملا کہا محمد نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ کردار ابو بکر کے نمایاں پہلو، تیسرا پہلو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا تیسرا پہلو جس نے حضرت ابو بکر کو رشک ملائک بنا دیا۔ رشک ملائک، فرشتے بھی ان کی عظمت پہ رشک کر رہے ہیں، وہ وفا کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ وفا ہے ذات نبوت سے، ذات نبوت سے وفاداری جتنی حضرت ابو بکر کے حصہ میں آئی، پورے کے پورے صحابہ کی جماعت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کتنی وفاداری، میں اس کی بھی ایک جھلک دے دوں۔ ابھی آپ نے یہ سنا کہ شب معراج میرے پیغمبر کی زندگی کی وہ رات تھی جہاں آپ 14 طبقوں میں خاتم النبیین کا اظہار کر کے آئے، اور اسی رات میں حضرت ابو بکر کی صداقت کا اظہار ہوا، آپ صدیق اکبر بنے۔ ایک اور رات ہمارے پیغمبر کی زندگی میں ہے جس کو شب ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ شب ہجرت کیا ہے؟ مکے کے سرداروں نے مل کے اتفاق کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ تعالی لہو کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ منصوبہ بنا کے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا، میں طالب علم ہوں، میرے بڑے یہاں تشریف فرما، میرے بڑے بھائی مولانا ہدایت اللہ جالندری یہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ رب العالمین نے ان حالات میں جب دنیا والوں نے نبیوں پہ گھیرا تنگ کر دیا، نبیوں پہ گھیرا تنگ کر دیا، تو رب العالمین نے نبیوں کے لیے غیبی راستے بنائے، غیبی راستے بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گھیرا تنگ کر دیا، انہیں آگ میں ڈالا، اب ان کے خیال میں آگ سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا، مگر رب تعالی نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، گھیرا تنگ ہو گیا۔ جب گھیرا تنگ ہوا، رب العالمین نے سمندر کے سینے میں غیبی راستہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت زلیخا نے چاروں طرف سے بند کر دیا، گھیرا تنگ ہوا، رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے غیبی راستہ بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، بظاہر دنیا میں گھیرا تنگ ہو گیا، رب تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے شکم کو آرام گاہ بنا کے غیبی راستہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں آرام فرما ہیں، باہر وقت کی حکومت کے کارندے آ گئے، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ رب تعالی نے دیکھا
کہ دنیا والوں نے گھیرا تنگ کر دیا تو رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کے لیے غیبی راستہ بنایا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ میرے مولا یہ مجمع سوال کرتا ہے، یہ مجمع بات کرتا ہے، آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اردا گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو کیوں نہیں دنیا والے دیکھتے کہ رب العالمین وہاں پہ کوئی غیبی راستہ بنا دیتے، مگر غیبی راستہ بنانے کی بجائے نبی کو ابو بکر کے گھر کا راستہ دکھا دیا کہ نبی ابو بکر کے گھر چلے جائیں۔ ابو بکر صدیق اپنے اندھے باپ کو چھوڑ کے، اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے نبی کے ہمراہ چل رہے ہیں۔ کوئی غیبی راستہ بن جاتا، مشیت کی طرف سے جواب آتا ہے کہ غیبی راستہ رب نے کبھی بھی بند نہیں کیا۔ آج اگر کھول دیتے دنیا پہ ابو بکر کی وفا کیسے آشکارا ہوتی کہ دنیا میں نبی سے وفا کرنے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، مولانا عبدالواحد رسول نگری صاحب۔ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے میں اوصاف کتنے بیان کرتا چلا جاؤں، رات بیت جائے۔ یہ صرف 3 جھلکیاں دی ہیں بحیثیت صحابی، کہ بحیثیت صحابی تقدم فی الاسلام، بحیثیت صحابی تقدم فی بناء المسجد۔ اسلام کی تاریخ میں خانہ کعبہ تو بہت پرانا بنا ہوا ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلے جس نے مسجد کی بنیاد رکھی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مکہ مکرمہ میں مسجد کی بنیاد رکھ دی تھی۔ ایک ایک وصف ان کا اعلیٰ ہے، اب میں 2-3 جھلکیاں ان کی پیش کروں گا۔ بحیثیت جانشین رسول ہونے کے، بحیثیت جانشین رسول ہونے کے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام صحابہ کرام نے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبوت کا جانشین تسلیم کیا تو جانشین ہونے کے ناطے 3 کام حضرت ابو بکر صدیق نے ترجیحی بنیادوں پہ کیے، 3 صفتیں بیان کی بحیثیت صحابیت کی، 3 نمایاں ترین خدمات تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ بحیثیت جانشین ہونے کے ناطے پہلا کام حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیا کہ منصب ختم نبوت کی حفاظت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا ہم نبی ہیں، مسیلمہ کذاب آیا، اس کا خاتمہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ طلحہ اسدی آیا، اس کے زور کو حضرت ابو بکر صدیق نے توڑا۔ سجاہ نامی ایک بی بی آئی، اس نے کہا میں نبی ہوں، اس کی طاقت کو حضرت ابو بکر صدیق نے توڑا۔ مسیلمہ کذاب کی گردن کاٹ دی گئی کیونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، اور جانشین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے سے پہلے والے کے منصب کی حفاظت کرے۔ آقا علیہ السلام کا منصب صرف نبی نہیں تھا بلکہ ختم نبوت تھا، خاتم النبیین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے پرچم لہرائے ہیں۔ دوسرا کردار، دوسری خدمت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علوم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ علوم نبوت کی حفاظت کا سب سے مضبوط صحیفہ قرآن کریم ہے۔ آج جن بچوں نے قرآن سینوں میں محفوظ کیا، یہ قرآن انہوں نے قرآن کے نسخہ کو دیکھ کے یاد کیا۔ قرآن کا نسخہ سامنے تھا، قرآن کے نسخہ سے
مطالعہ کیا، استاذ کو سنایا، استاد نے مطالعہ میں اصلاح کی کہ بیٹا یہ لفظ یوں سے یوں ادا کرو۔ اگلے دن اس بچے نے قرآن سنا دیا۔ یہ لکھا ہوا قرآن، یہ جمع شدہ قرآن، یہ علم نبوت ہے۔ قرآن پیغمبر علیہ السلام کے علم کا صحیفہ ہے، کیونکہ رب العالمین نے علم دنیا میں قرآن کی شکل میں اتارا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذی علم بالقلم۔ قرآن یہ پہلی وحی کی شکل میں علم کا مینار بن کے آیا اور شرح صدر پیغمبر میں آیا، قلب پیغمبر میں آیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت کے اندر جس وقت یہ دیکھا کہ اب قرآن کے حفاظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن کے قرات شہید ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی تحریک چلی۔ 6 رکنی صحابہ کی کمیٹی تشکیل دی اور 6 رکنی کمیٹی نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ آج یہ امت کے پاس لکھا ہوا قرآن حضرت ابو بکر صدیق کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ منصب نبوت کی حفاظت، علوم نبوت کی حفاظت، اور تو بہت ساری ترجیحات ہیں، میں صرف ایک کا تذکرہ بطور خاص، کیونکہ اس کو ذکر کر کے منکرین نے، بدگماش لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا۔ وہ عنوان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا دیا ہوا مالیاتی نظام، نبی کا جاری کردہ مالیاتی نظام، کیا لفظ بولا؟ جی مالیاتی نظام، یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بیت المال میں مال جہاں سے آتا تھا اس کی حفاظت، اور آئے ہوئے مال کو جہاں خرچ نبی کیا کرتے تھے وہیں پہ اس کو خرچ کرنا، یہ اسلام کا مالیاتی نظام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو مال آیا اس کی ایک بہت بڑی صورت، بہت بڑی مد مال غنیمت تھی، یعنی جہاد کے نتیجہ میں حاصل ہونے والا مال، مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، یہ خیبر اور یہ فدق اور یہ اموال بنی نذیر، یہ مدینہ منورہ کے اندر پلاٹ، یہ فدق کے باغات، یہ کون سا مال تھا؟ یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو والد محترم جناب عبداللہ کی وراثت سے تو نہیں ملا تھا، یہ مال میرے نبی نے اپنی پاکٹ سے پیسے خرچ کر کے یہودیوں سے خریدا تو نہیں تھا، یہ خیبر کا مال، یہ فدق کا مال، یہ اموال بنی نذیر، یہ سارے کے سارے جہاد کے نتیجے میں آئے۔ اس مال کو میرے نبی نے جہاں جہاں خرچ کیا اپنی مبارک زندگی میں، جہاں جہاں آپ نے اسے استعمال کیا، ضروری تھا کہ نبی کا جانشین اپنے اوپر ہر طرح کے لوگوں کے طعنے تو برداشت کر لے، لیکن پیغمبر کے جاری کردہ نظام کو نہ بدلے، نبی کے جاری کردہ سسٹم کو نہ بدلے، نبی کے جاری کردہ طریقہ کو نہ بدلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام کو، مالی نظام کو ہر حال میں برقرار رکھا، حتیٰ کہ اماں جی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے یہ خواہش کی
کہ مجھے حصہ دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے وہ منظر تھا کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی سے مانگا تھا، نبی نے دیا نہیں۔ جب نبی کی زندگی میں نبی سے مانگا گیا، نبی نے نہیں دیا، نبی پہ کوئی اعتراض نہیں، تو ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ الزہرا نے مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس طریقے میں تبدیلی نہیں کی، نہیں دیا تو حضرت ابو بکر پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو فدق کر چکر مکر سارا رولا ہے، یہ اس نظام کو بدلنے کی بات ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق غصب کر گئے بی بی کا حق، پلاٹ غصب کر گئے، پراپرٹی غصب کر گئے۔ میں نے یہ بات بہت سارے مقامات پہ علل اعلان کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری یہ کہی ہوئی بات آپ حضرات بھی کسی فورم پہ کریں۔ ظالم و غصب کی بات کرتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا، اٹھاؤ اپنی کتابیں، اٹھاؤ ہماری کتابیں، پوری جرت کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق نے اگر اس کو غصب کیا ہے تو غصب کر کے یا اپنے پاس رکھا ہوگا، یا اپنے بیٹوں کو دیا ہوگا، یا اپنی بیٹیوں کو دیا ہوگا، یا اپنی بیویوں کو دیا ہوگا، یا اپنے پوتوں کو دیا ہوگا، یا اپنے نواسوں کو دیا ہوگا۔ اعلان میں کر رہا ہوں، لاؤ دنیا جہان کی کوئی کتاب لے آؤ، اپنی کتاب لے آؤ، ہماری کتاب لے آؤ، جس کتاب میں لکھا ہو کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق رکھ کے اپنے نام کروا لیا یا اپنی بیٹیوں کے نام کروا دیا۔ لو بیٹیوں کا نام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، بتاؤ کس بیٹے کو دیا؟ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، بتاؤ عبداللہ کو دیا۔ ایک بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر تھا، کیا محمد بن ابی بکر کو دیا؟ ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر تھا، کیا عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیا؟ 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام حضرت اسما بنت ابی بکر ہے، ایک بیٹی کا نام حضرت عائشہ بنت ابی بکر ہے، ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر ہے۔ بتاؤ اسما کو دیا، عائشہ کو دیا، ام کلثوم کو دیا۔ اور کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزہ، کیا آپ قتیلہ بنت عبد العزہ کو دیا؟ دوسری بیوی کا نام تھا ام رومان، کیا ام رومان کو دیا؟ تیسری بیوی کا نام تھا اسما بنت امیس، کیا اسما بنت امیس کو دیا؟ چوتھی بیوی کا نام تھا حبیبہ بنت خارجہ، کیا حبیبہ بنت خارجہ کو دیا؟ کیا اپنے پاتوں کو دیا؟ کیا اپنے نواسوں کو دیا؟ تاریخ کے ورق کنگھال لو، اپنی 14 صدیوں سے لے کے، اپنے بڑوں سے لے کے اپنے چھوٹوں تک، اپنے مردوں سے لے کے اپنے زندہ تک، پاکستان سے لے کے ایران قم تک، لبنان و شام تک چلے جاؤ، کہیں سے تم کوئی لکھا ہوا نہیں لا سکتے کہ ابو بکر نے غصب کر کے یہ مال ان میں بانٹ دیا۔ نہیں بانٹا، نہیں بانٹا۔ کہاں خرچ کیا؟ وہیں پہ جہاں میرے نبی نے خرچ کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ میرے خیال میں نے گفتگو دراز کر دی، لمبی کر دی ہے، وقت کافی ہو چکا، مغرب کے بعد تشریف فرما ہے۔ رب العالمین ہمیں جانشین رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، حقیقی معنوں میں ہمیں ان کا نوکر و خادم بنائے۔ مولانا قاری ادریس صاحب، مولانا محمد عمر اشرفی صاحب اس مسجد کی رونق ہیں، آپ تمام نمازی اس مسجد کی انتظامیہ اس گلستان کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ رب العالمین اس گلشن کو
ایسے ہی آباد و شاد رکھے، اس کی بہاریں یوں ہی مہکتی رہیں، وما علینا الا